تنبیہ الغافلین باب نمبر 13 فضائل قرآن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص باوضو اس سورت کو 300 مرتبہ پڑھ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 9 فائدے عطا فرماتے ہیں، 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کے پڑھنے سے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس سورت کو 300 مرتبہ پڑھنے والے کے 300 دروازے غضب کے بند کر دیتے ہیں، جس میں دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ۔ دوسرے نمبر پہ 300 دروازے اس کے پڑھنے والے کے لیے رزق کے کھول دیتے ہیں، اپنے غیب سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے، بغیر محنت کے عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو سے متعلق بہت سے حضرات اب تک سوال کر چکے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر یہ جو روایت سنائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص 300 مرتبہ باوضو سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اسے 9 فائدے حاصل ہوں گے، اس روایت کی حقیقت کیا ہے، اس کو بیان کرنا کیسا ہے، اس ویڈیو کو پھیلانا کیسا ہے؟ تو اس روایت کو تلاش کیا گیا، تنبیہ الغافلین میں بھی اس کو تلاش کیا گیا، اس کا اردو نسخہ بھی دیکھا گیا، عربی نسخہ بھی دیکھا گیا، لیکن تلاش کرنے پر بھی یہ روایت نہیں مل سکی ہے، نہ تنبیہ الغافلین کے اندر ملی ہے، نہ کہیں اور تلاش کرنے پر مل سکی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کو فیس بک وغیرہ پر تو شیئر کیا ہوا ہے، لیکن بغیر کسی حوالے کے اس کو شیئر کر رکھا ہے، اور تنبیہ الغافلین کے اندر تلاش بسیار کے باوجود بھی یہ روایت نہیں مل سکی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے، اس فتوے کے اندر اس روایت سے متعلق سوال کیا گیا ہے، تو وہ بھی میں سنا دیتا ہوں۔ اس روایت کے اندر 300 مرتبہ، اس ویڈیو کے اندر 300 مرتبہ کا ذکر ہے، اور فتوے میں جو سوال کیا گیا ہے اس کے اندر 200 مرتبہ کا ذکر ہے۔ سوال کیا گیا ہے وہاں کہ مفتی صاحب، میں نے سورہ اخلاص کے فضائل کے متعلق کہیں انٹرنیٹ پر پڑھا ہے کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ باوضو سورہ اخلاص پڑھے اسے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 دروازے غضب کے بند کر دیتے ہیں، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 300 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، 300 دروازے رزق کے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، بغیر محنت کے اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا، اور اپنے صبر سے صبر، اور اپنے سمجھ سے سمجھ دے گا۔ نمبر 5، 66 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب دے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا، یاقوت، مرجان، زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ نمبر 8، 2000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 9، جب بھی مریں گے تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شامل ہوں گے۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ فضائل کسی حدیث مبارک سے ثابت ہیں، کسی بزرگ سے بیان کردہ ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تفصیلی جواب مرحمت فرمائے۔ بہت شکریہ۔ میں سورہ اخلاص کو اپنا وظیفہ اور ورد بنانا چاہتا ہوں۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ در منصور وغیرہ میں سورہ اخلاص کی بہت سی فضیلتیں مذکور ہیں، لیکن مذکور فی سوال فضائل پر مشتمل کوئی روایت نہیں ملی۔ جب تک کسی مستند کتاب میں اس طرح کے فضائل کا ذکر نہ ملے، محض انٹرنیٹ پر موجود ہونے کی بنا پر ان کا اعتقاد نہ رکھیں۔ باقی سورہ اخلاص کو اپنے وظیفے میں شامل کر سکتے ہیں۔ معتبر روایات میں اس کے دیگر بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ مثلا ایک روایت میں ہے کہ جو شخص 200 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کرے گا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شعب الایمان، اور حدیث کا نمبر ہے 2311۔ ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے قل هو اللہ احد پڑھا اس نے گویا تہائی قرآن کو پڑھا۔ تو دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق یہ روایت نہیں مل سکی۔ میں نے بھی اس روایت کو، چونکہ تنبیہ الغافلین کا حوالہ دیا گیا تھا، اس کے اندر تلاش کیا، دوسری جگہوں پہ بھی اس کو تلاش کیا، اور یہ جو صاحب بیان کرنے والے ہیں ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، تاکہ یہ معلوم کر لیا جاتا کہ کہاں جو تنبیہ الغافلین کا یہ حوالہ دے رہے ہیں آخر کس جگہ پہ وہ موجود ہے۔ جس باب کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس باب کے تحت جو ہے یہ روایت موجود نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ روایت تلاشی بسیار کے باوجود بھی نہیں مل سکی ہے، اس لیے اس کو نہ پھیلائیں، اس ویڈیو کو شیئر نہ کریں، اور نہ اس حدیث کو کسی کو بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔